أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفتح پارہ نمبر 26 آیت نمبر 4 رکوع نمبر 9 سے آج کا سبق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی وہی ہے انزل السکینۃ جس نے اطمینان اتارا فی قلوب المؤمنین ایمان والوں کے دل میں لیزدادوا تاکہ اور بڑھ جائے ایمانا مع ایمانہم ان کا ایمان اپنے ایمان کے ساتھ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہیں سب لشکر آسمان اور زمین کے وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ ہی خبردار ہیں حکمت والے لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ تاکہ پہنچا دے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو جنات ایسے باغوں میں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ اور اتار دے ان پر سے ان کی برائیاں وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ اور یہی اللہ کے نزدیک فوزاً عظیما بہت بڑی مراد ملنا ہے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اور تاکہ عذاب کرے منافق مردوں کو والمنافقات اور منافق عورتوں کو والمشرکین مشرک مردوں کو والمشرکات اور مشرک عورتوں کو الظانین باللہ جو گمان کرتے ہیں اللہ کے ساتھ والنسوء برے گمان والنسوء برے گمان علیہم دائرۃ السوء انہی پر پڑے مصیبت کا پھیر یعنی مصیبت انہی پر لوٹ کر آئے وغضب اللہ علیہم اور غصہ ہوا اللہ ان پر ولعنہم اور لعنت کی ان پر وأعد لہم جہنم اور تیار کی ان کے لیے دوزخ وساءت مصیرا اور بری جگہ پہنچے وہ لوگ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہیں زمین و آسمان کے لشکر وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ زبردست ہے حکمت والا صدق اللہ العظیم۔ سورہ فتح کی ابتدائی 3 آیات مبارکہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین کے بعد 3 انعامات دیے گئے اور وہ 3 انعامات جن کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہم نے سنا بھی اور پڑھا بھی۔ ایک آپ سے اگلے اور پچھلے گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا گیا، دوسرا آپ سے صراط مستقیم کی ہدایت کی بات کی گئی اور آپ کو اللہ کی زبردست مدد کا مزدہ سنایا گیا۔ تو چونکہ یہ تینوں انعامات اور احسانات آپ کے لیے ذکر کیے گئے تھے، اس لیے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو حدیبیہ کے سفر میں آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انعامات تو آپ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک فرمائے، لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ ان میں حاضرین حدیبیہ اور بیعت کرنے والے پر، ہر اس شخص پر جنہوں نے بیعت کی، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ کیا، اور چونکہ یہ انعامات اصل میں ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سبب ملے، اس حیثیت سے یہ انعامات ہر اس مومن کو شامل ہوں گے جو ایمان اور اطاعت میں کامل ہوگا۔
تو سب سے پہلا انعام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ذات ہے جس نے مومنین کے دلوں میں تحمل پیدا کر دیا، تحمل پیدا کیا۔ جیسے صلح حدیبیہ، بہت ایسے واقعات آئے جو صبر آزما تھے، جہاں صبر کا دامن تھامنا مشکل ہو گیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تحمل پیدا کیا۔ اس کے دو اثرات ہوئے، ایک تو جب جہاد پر بیعت لی گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بدلے کے لیے، تو صحابہ کرام کے مسابقت اور عزم و ہمت جیسے کہ وہ فوراً متوجہ ہوئے اس بیعت کی طرف۔ اور دوسرا اثر اس تحمل کا یہ ہوا کہ کفار کی بے جا ضدوں کے وقت اپنے جوش، اپنے غیظ و غضب کو قابو میں رکھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلا احسان جو تم پر کیا وہ تمہارے دلوں میں تحمل کو پیدا کیا۔ اور گویا کہ انسان کو یہاں پر اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس انسان کے اندر صبر و تحمل ہو، گویا اللہ پاک کا خاص انعام اور احسان ہے۔ اور اس کے ساتھ کیا ہوگا، یہ جو تحمل عطا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس کے ساتھ ان حضرات کا ایمان مزید بڑھ جائے گا، پہلے موجودہ ایمان کے ساتھ ان کا ایمان مزید بڑھ جائے گا، کیونکہ اطاعت رسول ہی ذریعہ ہے نور ایمان میں زیادتی کا۔ اور حدیبیہ کے واقعے میں ہر پہلو سے مکمل اطاعت کا امتحان تھا کہ جہاں آپ نے خاموش رہنے کی دعوت کی وہاں خاموش رہے، جہاں جہاد کے لیے دعوت دی وہاں جہاد کے لیے آئے، جب بیعت لی تو بیعت کرنے پر راضی ہو گئے، جب قتال سے روکا تو رک گئے، جب قتال کا حکم ہوا تو دشمن کی گردنیں اڑانے کے لیے بے قرار ہو گئے۔ لہٰذا یہ ایمان میں ترقی کا سبب بنا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین آسمان کے جتنی مخلوقات ہیں، یہ لشکر، یہ سارے اللہ کے ہیں۔ لہٰذا جہاں کہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں قتال کا حکم دیا، جہاد کا حکم دیا، تو یہ مت سمجھو کہ اللہ دین کی سربلندی کے لیے تمہارے جہاد یا تمہارے قتال کا محتاج ہے۔ اللہ ہرگز اس چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو اپنے فرشتوں کے لشکر بھیج دیں، جیسے مسلمانوں کی مدد کے لیے بدر میں بھیجے، احزاب میں بھیجے، حنین کے غزوات میں بھیجے، اور 1 2 3 فرشتے نہیں بلکہ فرشتوں کے لشکر بھیجے۔ اور اس کی وجہ بھی مسلمانوں کی ہمت بڑھانی تھی، ورنہ ایک فرشتہ پوری کی پوری بستیاں الٹ سکتا ہے، تو کافروں کو ہلاک کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لہذا کبھی بھی مسلمان کو کفار کی کثرت دے کر جہاد و قتال میں کوئی تردد ہونا چاہیے، اور نہ ہی جس وقت اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر قتال کے چھوڑنے میں کوئی تردد ہونا چاہیے کہ افسوس اب تو صلح ہو گئی، کافر مرنے سے بچ گئے، ان کو سزا نہیں دی۔ لہٰذا قتال کا حکم ہو یا قتال کے چھوڑنے کا حکم ہو، اس کے نتیجے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کب قتال کرنے میں فائدہ ہے اور کب اس کے روکنے میں۔ اسی لیے فرمائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات علیما حکیمہ، علم والی بھی ہے اور حکمت والی ذات بھی ہے۔ جب اس کے علم اور حکمت کے مطابق قتال میں بہتری ہے وہ حکم کرے گا، جب وہ مصلحت کو جانے اور ترک قتال کا حکم کرے تو اس وقت ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ دونوں حالتوں میں اپنے جذبات کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع رکھے، اور اسی سبب سے ان کا ایمان بڑھے گا۔ اور یہ جو ایمان بڑھے گا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دنیا میں تو ان کو ایمان کی زیادتی نصیب ہوگی، اور اس اطاعت کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ اس اطاعت کی بدولت ہر مسلمان مرد کو اور ہر مسلمان عورت کو جو اطاعت کے اس دائرے میں آ جائیں، ایسی جنتوں میں داخل کریں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی،
اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ جو خالدین فیہا کی تسلی ہے قرآن میں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت عمدہ تسلی رکھی ہے۔ اگر صرف جنت میں جانے کے تذکرے ہوتے اور یہ خالدین کا لفظ نہ ہوتا ساتھ، تو بھی انسان ساری زندگی قرآن کو سمجھنے والا اسی شک میں رہتا کہ کیا پتہ جنت میں جانے کے بعد جنت سے نکال دیے جائیں۔ تو خالدین کے لفظ سے اللہ نے دلوں پہ بہت بڑا تسلی کا مرہم رکھا ہے کہ جو جنت میں جائیں گے وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ اس اطاعت کی بدولت ان کے گناہوں کو دور کر دیا جائے گا، کیونکہ جب انسان اطاعت رسول میں آئے گا وہ گناہوں سے بچے گا، اپنے کیے ہوئے گناہوں سے توبہ کرے گا اور اعمال صالحہ میں ترقی کرے گا، تو یہ بذات خود اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتے جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ذکر کیا، وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ اللہ کے نزدیک اصل میں یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ جو مومنین کے دلوں پر تحمل نازل کیا، پھر اس تحمل کے بدلے میں جو ان پر انعامات کیے، اور ان انعامات میں سے سب سے بڑا انعام جو ایمان کی زیادتی آ گئی ان کے اندر، اور اطاعت رسول کی وجہ سے جو جنت میں داخل ہوں گے، یہ تمام چیزیں اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی ہر دنیا میں مبتلا انسان کی آنکھیں کھول رہے، اللہ کی نافرمانی میں کامیابی نہیں، رسول کے طریقوں کو چھوڑنے میں کامیابی نہیں۔ آج ہم مسلمان اگر اپنے حالات پہ دیکھیں، نظر ڈالیں، تو ہماری زندگی کے اندر کتنے ایسے کام ہیں جو بحیثیت مسلمان ہمیں ان کے پاس سے گزرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن وہی کام ہمارے اپنے وجود سے ادا ہو رہے ہیں، ہمارے اپنے عزیز و اقارب سے ادا ہو رہے ہیں، ہمارے رشتے ناتوں سے ادا ہو رہے ہیں۔ وہی کام اس میں مبتلا ہر مسلمان کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اغیار کے طریقوں میں کامیابی نہیں ہے۔ اگر اغیار کے طریقوں میں کامیابی ہوتی تو وہ لوگ جو مکہ کی عظیم سرزمین پر اللہ کے گھر کی، اس گھر کو جس کو اللہ نے اپنے ساتھ منسوب کیا ہے، وہ جو اس کی خدمت کیا کرتے تھے، وہ جو وہاں آنے والوں کا خیال رکھا کرتے تھے، اگر صرف ان چیزوں سے بھی کام بننا ہوتا تو وہ لوگ ذلیل اور رسوا کر کے کبھی بھی مکہ کی سرزمین سے نہ نکالے جاتے۔ کامیابی کا معیار اللہ کے نزدیک مکمل اطاعت رسول ہے، مکمل اللہ کے رسول کی اطاعت، کیونکہ اللہ کے رسول کی اطاعت براہ راست اللہ کی اطاعت ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی کامیابی ہے۔ غیروں کے طریقوں پر چلنا، غیروں کے رسوم اور رواج کو اختیار کرنا۔ آج مسلمان کو یہ تو یاد نہیں ہے کہ دن میں نمازیں کتنی فرض ہیں، اس نے کتنی ادا کر لی۔ آج اس کو یہ نہیں پتا کہ ہر ہفتے کے بعد جو یہ جمعے کا دن آتا ہے کتنا قیمتی دن ہے۔ آج اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ اپنے نبی کے طریقے پر چلنے والے انسان کو کیا دیتے ہیں، لیکن اسے یہ ضرور پتا ہے کہ دنیا کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ اور دنیا کے ساتھ چلنا، ہمارا دنیا کے ساتھ چلنے کا معیار کیا ہے؟ غیر مسلموں کی تقلید۔ ہم جب بھی یہ بات کہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کے طریقوں پر چلنا پڑتا ہے۔ اللہ کریم ہماری رہنمائی فرمائے اور یہ جو حقیقی کامیابی ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو سکینت، یہ جو تحمل اللہ نے اتارا تھا، یہ خاص مومنین کے ساتھ تھا، مومن مردوں مومن عورتوں کے ساتھ تھا، کافروں کے ساتھ اور منافقین اور مشرکین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ منافق مرد اور منافق عورتوں کو، مشرک مرد مشرک عورتوں کو ان کے کفر کی وجہ سے عذاب دے، اور ساتھ میں کفر کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے ساتھ یہ برے گمان رکھتے ہیں ان پر ان کو عذاب دے۔ اب یہ برا گمان کیا تھا؟ جیسے صلح حدیبیہ
کے واقعے میں سفر حدیبیہ جب آپ نے کیا اور آپ نکلنے لگے، اس سے پہلے جب آپ نے عمرہ پر چلنے کے لیے اعلان کیا، لوگوں کو دعوت دی، اور جب بعض لوگوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ یہ تو ہمیں اہل مکہ سے لڑائی کروانا چاہتے ہیں، ان کو جانے دو، یہ ان کے ہاتھوں سے بچ کر نہیں آئیں گے، تو ظاہر ہے یقیناً یہ کہنے والے منافق ہی ہو سکتے تھے، مومنین کے تو ایسے عقائد نہیں تھے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ان گمانوں کی وجہ سے میں نے ان کو سزائیں دی، اور کہا کہ یہ جو مصیبتیں سمجھتے ہیں کہ مومنین پر آئیں گی، ہرگز نہیں ہے، یہ برا وقت ان پر خود آنے والا ہے۔ علیہم دائرۃ السوء، یہ برا پھیر جو زمانے کا ہے یہ خود ان پر آنے والا ہے، اور یہ پھیر ان پر آیا کچھ عرصے کے بعد، جیسے جیسے فتح مکہ کے حالات قریب آتے گئے، خیبر فتح ہوا، مکہ فتح ہوا، اور اس کے بعد عرب میں ایمان اور اسلام کی روشنی بڑھتی گئی اور ان کی تعداد کم ہوتی گئی، تو یہ حسرت اور افسوس تو انہیں دنیا میں بھی دیکھنا پڑا کہ قتل کیے جاتے تھے اور غلام بنائے جاتے تھے، قیدی بنائے جاتے تھے، یہ تو دنیا کے احوال ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا کرے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب اللہ علیہم، ان پر غضب ہوگا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، وَلَعْنَهُمْ، اور اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا، اور ان کے لیے جہنم کو تیار کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کوئی ٹھکانہ جو پہنچنے کے اعتبار سے سب سے بدترین ہو وہ جہنم ہے، برے ٹھکانے میں یہ لوٹ کر گئے۔ اور پھر وہی بات ہے کہ زمین آسمان کے سارے لشکر اللہ ہی کے ہیں، اگر اللہ چاہتے تو ایک ہی لمحے کے اندر ان تمام منافق مرد عورتوں، مشرک مرد عورتوں کا خاتمہ کر دیتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی باوجود اس کے کہ زبردست ہیں، لیکن اپنی حکمتوں کے تقاضے سے وہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ مصلحتوں کے ساتھ وہ سزاؤں کو ٹال دیتے ہیں، جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے حدیبیہ کے موقع پر بہت سے کٹر کافروں کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی بہتر جانتے ہیں کس مسئلے میں کب کہاں کیسے بھلائی ہوتی ہے، اور ایک مومن کی، ایک مسلمان کی اصل بھلائی اسی میں ہے، جو اللہ نے بتا دیا کہ وہ شخص جو اللہ کی مان کر چلے، جو اس کے رسول کی اطاعت کرے، وہی شخص اصل میں کامیاب ہے، وہ حقیقتاً کامیاب ہے۔ اور اس کامیابی کا مشاہدہ ہم خود کرتے ہیں جب ایک انسان دنیا میں بہت مال اسباب والا، مال دولت والا ہمارے سامنے دنیا سے خالی ہاتھ چلا جائے، بڑے نام والا، بڑے حشم خدم والا، نوکر چاکر والا، دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا، اور ایک انسان جو دنیا میں مالی لحاظ سے بہتر نہیں، لیکن اللہ کی اطاعت سے اسے پورا حصہ ملا ہوا ہے، تو اس کی کامیابی کے اثرات دنیا سے جاتے ہوئے لوگ بھی دیکھتے ہیں، اللہ دکھاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں یہ ہمیشہ ہمیشہ والی کامیابی نصیب فرمائے، اور حسرت و افسوس کے اس زندگی سے جو اللہ اپنے نافرمانوں کو دیتے ہیں، اللہ خود ہماری حفاظت فرما لے۔ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ، ہماری محبت اللہ دن دگنی رات چگنی بڑھاتے رہیں، اور قیامت کے صبح تک اللہ ہمارا یہ سلسلہ قائم رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔